قرآن مجید محاربہ کی بڑی سخت سزائیں بتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. تو سود محاربہ والی سزاؤں کے انڈر کیوں نہیں آتا؟ اگر کوئی شخص سودی کام کرتا ہے، سودی کاروبار، تو اس پر بھی وہ سزائیں کیوں نافذ نہیں ہوتی؟ یہ کہاں کہا ہے قرآن مجید نے؟ لوگ ہمیشہ اس آیت کو الٹ کے دیکھتے ہیں. یعنی دیکھیے، سودی کاروبار عرب میں لوگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. سودی کاروبار کے ساتھ لوگوں کی معیشت وابستہ ہوتی ہے. یعنی وہ تو کما رہے تھے نا، اس میں ان کے پاس پیسے ہیں. ظاہر ہے. قرآن مجید نے اس کو حرام قرار دے دیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. انسان کی سمجھ میں یہ آسانی سے نہیں آتا. عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں تو کہ بے سمجھ رہے ہیں کہ سود. بیع شرع ہوتی ہے، آپ نفع کماتے ہیں، اسی طرح آپ کسی چیز کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، تو یہ روپے کے معاملے میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سود ہے، سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کسی کو قرض دیں، اس پر نفع کا مطالبہ کریں، تو اس کو سود کہا جاتا ہے. اس کو تورات نے بھی ایسے ہی ناجائز قرار دیا. یعنی ایسا نہیں کہ اس کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے، تورات نے بھی ایسے ہی ناجائز قرار دیا، اس کو انجیل نے بھی ایسے ہی ناجائز قرار دیا، انبیاء کے صحائف میں بھی اسی طریقے سے اس کی مذمت کی گئی. تو یہ ہمیشہ سے ناجائز رہا ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ چوری حرام ہے، جوا حرام ہے، لوگوں کا مال کھانا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، کم تولنا حرام ہے. یہ عالمگیر سطح پر سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ ایک مشتبہ معاملہ تھا، سود والا. یعنی قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا. اس لیے اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ دیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی الہامی صحائف میں جو اصرار کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کو شبہ لگتا ہے. اچھا. وہ آسانی سے اس کو ماننے کے لیے اس کی تیار نہیں وضاحت ہوتے. کر دی اللہ تعالیٰ تو نے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اس کی حرمت کا اعلان کر دیا، اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے اس کے معاملے میں بحث و نزاع کا بھی خاتمہ کر دیا. عام طور پر ہمارے ہاں آج کل لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ شرع زیادہ ہو کم ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر حرمت علت کا فیصلہ ہوگا. آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہارا حق صرف اگر قرض دیتے ہو تو قرض میں تمہارا حق کیا؟ وَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی آپ اصل زر واپس لیں گے. ٹھیک ہے. ایک پائی بھی اگر اس سے زائد آپ مطالبہ کرتے ہیں تو یہ سود ہے. صحیح. تو یہ بات واضح کر دی. اب یہ بات واضح کر دی تو جس وقت اس کو آپ ریاست کی سطح پر، ایک تو یہ نا کہ آپ نے اخلاقی طور پر لوگوں سے کہا کہ یہ ناجائز چیز ہے، جب آپ ریاست کی سطح پر روکیں گے اس کو، اور یقیناً روکنا پڑے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست میں یا حکومت میں آپ کوئی ایسی بات گوارا نہیں کر سکتے کہ جس میں لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہو یا ان پر ظلم ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. یعنی ہم جو قوانین بناتے ہیں، ایک ریاست اسی لیے وجود میں آتی ہے. تو اگر مسلمانوں کے پاس ریاست کا نظم ہوگا تو وہ اس مطالبے کو ناجائز قرار دے دیں گے. یعنی جو آدمی بھی قرض دیتا لیتا ہے، وہ اگر اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے قرض دے کر، یا لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں قرض دوں گا اور اس پر تم سے کچھ نفع چاہوں گا، تو اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناجائز قرار دے دیا. جب یہ ناجائز قرار دیا گیا تو اب اندیشہ پیدا ہوا کہ لوگ مزاحمت کریں گے. یعنی جو سودی کاروبار کرتے ہیں آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز معیشت سے متعلق ہوتی ہے تو آسان نہیں ہوتا. ہماری آج کی حکومتوں کو بڑے مسئلے پیش آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ٹیکس کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں لوگ سول نافرمانی پر اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس موقع پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی مزاحمت کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سن لے، سود کو گوارا نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نے ایسا کیا تو فَضَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کی جو حکومت اس وقت قائم ہے وہ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گی. ٹھیک ہے. یعنی یہ جنگی کارروائی کی دھمکی ہے. یہ کوئی مجازی استعمال نہیں ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے. اللہ اور رسول کی حکومت قائم ہے، اللہ اور رسول ہی حکومت کر رہے ہیں، جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے. جب اللہ کا رسول زمین پر ہوتا ہے تو اللہ اور رسول کی حکومت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس حکومت کی طرف سے جنگی کارروائی، ریاست کی سطح پر، قانون کی سطح پر کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اگر آپ بدکاری سے نہیں رکیں گے، اگر آپ لوگوں کا مال لوٹنے سے نہیں رکیں گے، تو پھر آپ کے خلاف اگر یہ کہنا ہو عربی زبان میں کہ کارروائی کی جائے گی اور اللہ اور رسول کی حکومت میں کارروائی کی جائے گی، یعنی طاقت استعمال کی جائے گی، تو یہی اسلوب اختیار کیا جائے گا. فَضْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سوال یہ ہے جاوید صاحب ان کا کہ اگر یہ چلیں اس طرح سے بھی ہم لے لیتے ہیں کہ اس طرح اس انداز میں بتایا گیا، تو سود جو ہے اس کی حرمت تو ظاہر طے ہے. اب اگر ایک شخص سود لینے پر مصر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سود لوں گا، تو اس پر وہ والی سزائیں کیوں نافذ نہیں ہوتی جو کہ محاربہ والی سزائیں ہیں، جو سخت سزائیں ہیں؟ نہیں، دیکھیے محاربہ تو تب ہوگا کہ جب آپ اس کو روکیں گے. قانون کی سطح پر ریاست حکم نامہ جاری کرے گی
اور پھر اور بھی وہ وہ نہ مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی محاربہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک. اگر ایک آدمی کو آپ نے تلقین کی، نصیحت کی، آپ نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، تو وہ آپ کی تلقین و نصیحت کو سنتا ہے اوکے. اور سنی انسنی کر دیتا ہے. ٹھیک. دنیا میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں. روز ہم کہتے ہیں بھائی ملاوٹ نہ کرو، روز کہتے ہیں کہ دوائیں ٹھیک لوگوں کو دو، یہ سب باتیں روز کہتے ہیں نا. بالکل صحیح. لیکن اگر کسی موقع کے اوپر لوگوں کو الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ آج کے بعد یہ گوارہ نہیں کیا جائے گا، اور وہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو پھر جنگی کارروائی ہوگی. بالکل صحیح. اچھا، اور اگر کوئی جتھا منظم کر کے مزاحمت کرے گا تو وہ پھر محاربے ہی کے مجرم ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہر پروگرام میں، آپ اپنے ہر ڈسکشن میں مسلمانوں ہی کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے کبھی یہود اور نصارہ کی سازشوں کے خلاف کوئی توجہ نہیں دلائی، ان کے خلاف کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی. مسلمانوں ہی کو کیوں کوستے ہیں آپ؟ جی ہاں، قرآن مجید نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے. یعنی ہم مجبور ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو حتمی حجت مانتا ہے. تو ہمیں یہ تعلیم قرآن نے دی ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی قوم سے اس وقت تک منہ نہیں موڑتی، دوسروں کی سازشیں کبھی اس کے خلاف کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ اب داخلی سطح پر پستی میں نہیں اتر جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کو کیا ذلیل و رسوا ہوتے دیکھیں گے؟ ہم لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں ذلت میں ہیں، کیوں رسوائی میں ہیں، کیوں اغیار کی کوششیں ہمارے خلاف زیادہ کامیاب ہو جاتی ہیں، کیوں دنیا بھر میں ہم کو کشکول لے کے پھرنا پڑتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ میری رحمت اسی وقت منہ موڑتی ہے جب کہ تم اپنا منہ مجھ سے موڑ لیتے ہو. ٹھیک ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کی پوری داستان قرآن میں بیان ہوئی ہے. وہ اللہ کی منتخب قوم ہے، ہم سے پہلے وہی مسلمان قوم تھی. اس قوم کے خلاف کتنے اقدامات کیے بابل کے حکمرانوں نے. ان کی مسجد کو برباد کر دیا، ان کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو اسیر بنا لیا. آپ مجھے قرآن مجید میں بتائیے ایک لفظ ان کے خلاف نہیں کہا گیا. بلکہ جس وقت وہ مسجد پر حملہ آور ہوئے تو جو حملہ آور ہوئے ان کو کہا عبادن لی باسن شدید، یعنی وہ میرے بندے تھے، ان کو میں نے اعلیٰ بنایا اور میں نے اس کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا. تو اس لیے اس وقت بھی مسلمانوں کے اوپر جو کچھ مظالم ہوتے ہیں، جو ستم توڑے جاتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کا باعث کیا ہے. تو ہم اس کو ہدف بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اس صورتحال سے نکلیں، وہ اپنا تجزیہ کریں، اپنی تعلیم کا بندوبست کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنی داخلی جہت کو مضبوط کریں، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اور جب داخلی طور پر آپ یہ اسباب فراہم کر دیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور سچے ایمان پر قائم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے دوسری چیز بھی ضروری ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی. اس وقت مسلمان محروم ہیں ان سب چیزوں سے، تو اس کی وجہ دوسروں کا ستم نہیں، وہ تو کیا ہی کرتے ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا موقع اللہ کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ ہماری داخلی کوتاہیاں ہیں، ہم ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں. اور یہی ہر مصلح کو کرنا چاہیے، ہر دین کے سچے طالب علم کو کرنا چاہیے. قرآن نے یہ تعلیم دی ہے.